اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں 25ویں پارے کا۔ 25ویں پارے کے شروع میں سورہ حامیم السجدہ کا باقی حصہ آ رہا ہے۔ 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لوگ خرید و فروخت میں، کاروبار میں، اپنی زندگی کی کاموں میں یہ مصروف ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے وہ تمہارے شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ واقعی آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو اے اللہ تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں انسان کی نفسیاتی کیفیات بتائیں کہ یہ انسان عجیب و غریب مزاج کا ہے، کہ یہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہوا نہیں تھکتا، خوب دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کے باوجود امسہ الشر فیئوس قنوط، اگر اس کے باوجود اس کو کوئی شر تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کا مزاج عجیب و غریب ہے کہ اگر ہم پھر اس کو کوئی اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیں، نعمتیں دے دیں، حالات بہتر ہو جائیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، یہ میرا حق تھا، مجھے ملا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قیامت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ پھر اس نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کی کیفیت یہ بتائی کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر اپنی نعمتیں برساتے ہیں تو یہ انسان منہ پھیر لیتا ہے اور جناب اپنا رخ بھی بدل لیتا ہے، بس اتراتا پھرتا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے نعمتوں کے بعد یا اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ سمجھایا کہ انسان کو اللہ نعمتیں دے تو اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر انسان پر حالات اگر برے آ جائیں، تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے تو اس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں پھر انسان رجوع الی اللہ کرنے والا ہوگا، شکر کی حالت میں بھی اور صبر کی حالت میں بھی۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم عن قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات کے اندر انسان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارشاد فرمایا کہ جب ہم اس کائنات کے اندر غور کرتے ہیں تو ایسی صورت میں واقعی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نازل ہونے سے لے کر اب تک اور آئندہ قیامت تک نئے نئے کائنات کے جو راز ہیں وہ انسان کے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان نے کب سوچا تھا کہ یہ چاند تک پہنچ جائے گا اور کرۂ ارض کے ارد گرد خلا میں گھومنے لگ جائے گا اور پھر کئی سیاروں تک پہنچ جائے گا، اور کہاں سوچا تھا انسان نے کہ ایک ہزاروں میل دور رہنے والا جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے دوسری کی بات بھی سن سکے گا، دوسری کی صورت بھی دیکھ سکے گا، ٹھیک اس سے باتیں بھی کر سکے گا۔ کب انسان نے سوچا تھا کہ یہ جو سورج اتنا بڑا ہے، اس سے زیادہ اور بھی سیارے بڑے بڑے دریافت ہو جائیں گے؟ اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیاں ان کے اندر بھی دکھائیں گے۔
آج انسان اپنے جسم کی بناوٹ میں، جسم کی طرح طرح کی بیماریوں میں، جسم کے اندر جو راز ہیں ان سے آج تک سائنس اتنی ترقی کر چکی، لیکن سائنسدان یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اس آنکھ کے اندر کی جو بناوٹ ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آج تک سانس، یہ جو آنکھ ہے اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ بھی ہم آج تک معلوم نہیں کر سکے۔ پھر انسان کی جو نفسیات ہے، اس کے اندر جو کئی راز اب تک ہیں وہ بھی اس سے انسان آج تک واقف نہیں ہو پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ہم ضرور اس انسان کو کائنات کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس کی ذات کے اندر نشانیاں دکھائیں گے، اور مقصود یہ ہے کہ انسان ان نشانیوں کو جو جو حاصل کرتا جائے اور ان سے واقف ہوتا جائے، اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں زندگی گزارتا چلا جائے۔ پھر اس کے بعد 25ویں پارے میں سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ شورا یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 42 نمبر سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 62 نمبر سورت ہے۔ سورہ شورا مکی سورتوں میں سے ہے، اس میں کل 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام جو سورہ شورا رکھا گیا وہ اس لیے کہ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ ان لوگوں کے کام آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک نئی نمایاں خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ سورہ شورا کا آغاز حامیم سے ہوا، حروف مقطعات سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر انسان کو بتایا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے تو ایسی صورت میں یہ انسان نجات پا سکتا ہے۔ چنانچہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ وحی کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وحی کا سرچشمہ ہمیشہ اللہ کی ذات ہی رہی ہے۔ آج اللہ کے ارشاد کو، اس وحی الہی کو سمجھنا اتنا ضروری ہو چکا کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورا کی، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی میں بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اور رسالت کی بات کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے سمجھایا کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اگرچہ ان کی شریعتیں یعنی ان کی زندگی گزارنے کے جو احکام ہوتے تھے مختلف ہوتے تھے، لیکن سب کا دین ایک تھا، یعنی اسلام، توحید، رسالت، آخرت۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کو ایک ہی دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا، اور جس میں 3 باتیں سب میں مشترک ہوتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کے تمام جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو مٹانے کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد وحی اور رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مادی جہان میں جو دلائل ہیں، تکوینی دلائل ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نمایاں صفات بیان فرمائیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر ایمان والوں کی 8 صفات جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ بتائی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تیسری خوبی ایمان والوں کی یہ بتائی کہ اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی خوبی یہ بتائی کہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی بات مان کر چلتے ہیں۔ پانچویں خوبی یہ بتائی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ چھٹی خوبی یہ بتائی کہ یہ لوگ اپنے کام مشورے سے کرتے ہیں۔ ساتویں خوبی یہ بتائی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ بتائی کہ اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں یا ان کو معاف کر دیتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اس سورہ شورا کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور آداب سکھائے، اور آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی اور رسولوں پر وحی نازل کی، یہ رسول صرف اللہ کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ انہی کے احکام پر عمل کرنا یہ انسان کی کامیاب زندگی کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زخرف یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 43 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 63 ہے۔ سورہ زخرف کی کل 89 آیات ہیں، 89، اور 7 اس میں رکوع ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کے نام رکھنے کی وجہ سورہ زخرف یہ ہے کہ زخرف جو ہے وہ سونے کو بھی کہتے ہیں، گولڈ کو، اور زینت کو بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سونے اور زینت کا ذکر کیا، اس لیے آیت نمبر 35 کے اندر، اس لیے اس کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ سورہ زخرف اس سورت کی ابتدا بھی حامیم کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کے فرمایا کہ ہم نے اس سے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل سورہ زخرف میں بتائے۔ آیت نمبر 9 میں سمجھایا کہ یہ آسمان کی نیلی چھت کو دیکھو کہ اللہ نے کیسی تمہارے اوپر یہ چھت بنائی۔ 10ویں آیت میں بتایا کہ یہ زمین کا فرش، اس کو ذرا غور سے دیکھو۔ 11ویں آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی نہریں، یہ دیکھتی حد نظر یہ پھیلے ہوئے سمندر، اور یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارشیں۔ پھر آیت نمبر 12 میں بتایا کہ دیکھو یہ پانی کے اوپر چلنے والی کشتیاں اور یہ جہاز۔ پھر آیت نمبر 12 میں یہ بھی بتایا کہ یہ ہر قسم کے چوپائے اور جو کھانے کے گوشت کے بھی کام آتے ہیں۔ اور 13ویں آیت میں بتایا کہ یہی جانور تو ہیں جو اللہ نے نقل و حمل کے بہترین ذرائع بنائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ اس خالق اور ان تمام چیزوں کے بنانے والے کی قدرت کے گواہ جو ہیں وہ انسانوں کے اندر خود موجود ہیں۔ یہ انسان، ان کی گواہی ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عالم جو ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، ایک جاہل بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سمجھایا صرف اتنی ضرورت ہے کہ انسان کے کان ایسے ہونے چاہیے جو حق کی گواہی سن سکیں، انسان کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے تو جو حقیقتوں کو دیکھ سکیں، انسان کے دل ایسے ہونے چاہیے جو حق بات کو قبول کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر بتایا کہ یہ لوگ بھی عجیب ہیں کہ ایک طرف بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور زندہ درگور کرنے کی تدبیریں اور طریقے سوچتے رہتے تھے، اور ان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ لیکن آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ نے بتایا کہ یہ دوسری طرف اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ بھی شرک کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی شرک کے راستے پر چلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ پھر سورہ زخرف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہاں اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک میں کہ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا اور وہ شرک سے بالکل بچے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں، اپنی نسلوں میں یہی توحید کا کلمہ چھوڑا تھا، اس کے بعد لوگوں نے شرک شروع کیا۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو دعوت دی تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگ گئے۔ اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن 2 بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی وہی اس پر نازل ہونی چاہیے جو مال و دولت کے اعتبار سے، معاشرتی رتبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لوگ کیسے عجیب و غریب بہتان باندھتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، ایک فقیر اور ایک غریب آدمی ملا تھا۔
طائف اور مکے کے سرداروں میں سے کسی سردار پر اللہ کے نظر انتخاب نہیں پڑی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا اور فرمایا آیت نمبر 32 کے اندر کہ دیکھو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں کہ مال و دولت کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں بھی ان لوگوں کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے؟ یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے. پھر اس کے بعد اس صورت میں سورہ شورا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر اتنا ناز تھا کہ جناب وہ اللہ رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا اور اللہ کو بھلا دیا. وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمینوں اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، مصر کے رہنے والے لوگوں کا حقیقی مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا. اللہ نے آیت نمبر 46 سے 51 تک بتایا کہ جن زمینوں پر اور جن دریاؤں پر اور جس جاہو جلال پر اس کو غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی جاہو جلال انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ تو وہ دریا ہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر نہ رک سکتے ہیں نہ بہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل لوگوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا آپ ان سے منہ پھیر لیں اور سلام کہہ دیں، بس ان کو عنقریب ان کا انجام معلوم ہو جائے گا. معلوم ہوا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی انسان ناواقف شخص سے پالا پڑ جائے جو دین سے ناواقف ہو تو اس سے الجھنا نہیں چاہیے. بس اس کو دین کی دعوت دے دی، نہیں مانا الجھا، اس سے منہ پھیر لیجئے، سلام کہہ لیجئے. اسی سے یہی سبق اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر دیا. پھر اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوا. سورہ دخان ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 44 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 64 ہے. سورہ دخان مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں کل 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کا نام جو سورہ دخان رکھا گیا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی جو علامات میں سے ایک علامت دخان یعنی دھواں ہے اس کا ذکر 10ویں آیت میں کیا. سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے ایک واضح دھواں نکلے گا. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتایا کہ دھواں نکلے گا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے. تو چونکہ اس کی آیت نمبر 10 میں اس دھوئیں کا ذکر تھا تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ دخان رکھا گیا. اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی کہ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے واضح ہے، احکام و مضامین اور ہدایات کے اعتبار سے واضح ہے. اللہ نے قسم اسی لیے کھائی. اور اللہ نے فرمایا ان آیات میں کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا اور جو ساری راتوں میں سے افضل ہے. اور یہ کتاب اللہ نے بندوں کے لیے رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں. اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے. اس لیے جو انسان ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے. لیکن آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا لیکن مشرکین اور کفار جو ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باتیں بتائیں اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس فرعون کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے. آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وہ فرعون جس کے پاس باغات کی بہتات تھی، اس کے پاس 20 محلات تھے، اس کی زمینیں سونا اگلتی تھیں، ہزاروں خادم اور باندیاں تھیں اور جناب جادوگروں کی ایک بڑی فوج تھی اور ویسے بھی فوج اس کے پاس بہت بڑی تھی اور مصر میں جو کچھ تھا اس کو اپنا مالک سمجھتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے لیکن جانتا ہے اور حقیقت میں بھی وہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 24 کے اندر لیکن جب وقت آیا اور وہ فرعون
بحیرہ قلزم کی موجوں میں غرق ہونے لگا تو اس وقت وہ کہتا تھا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، لیکن یہ چیخو پکار اس کی کام نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 سے فرمایا کہ جو کچھ اس نے پھر پیچھے چھوڑا فرعون نے، اس سب کا وارث اور مالک اللہ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ہولناک عذابوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے باتوں کو نہیں مانتے تو ایسی صورت میں ان کو ہولناک عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نے ایسی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ان نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 45ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 65 ہے۔ سورہ جاثیہ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ جاثیہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 28 میں فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنے کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں ان کا خوفناک منظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا، اس لیے اس صورت کا نام جاثیہ رکھا گیا۔ اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوا اور حروف مقطعات سے ہوا، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب آغاز فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن حکیم کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو جاثیہ کے اندر سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تکوینی نشانیاں ہیں ہر ایک اللہ کی عظمت اور جلال اور قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان مجرموں کے مکروہ چہروں کو سامنے لے کر آئے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار اور تکبر کا راستہ نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ان کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بنی اسرائیل کے اندر نبوت بھی دی، پاکیزہ روزی بھی دی، اور دنیا والوں پر ان کو فضیلت اور عزت بھی دی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے 17 تک بتایا کہ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد وہ عز و انکساری کا راستہ اختیار کرتے، اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن یہ بنی اسرائیل بتدریج سرکشی اور معصیت اور نافرمانی کے راستے پر اور سرکشی کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اصل میں یہ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات پر ایمان لانے کی تاکید کی کہ جس دن نیک کو نیکی کا بدلہ اور برے کو برائی کا بدلہ مل کر رہے گا، اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کی علامات بتائی اور انداز یہ اختیار کیا کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے واقعات کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی اور فرمایا کہ قیامت قائم ہو چکی ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو رہا ہوگا، کیا تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا؟ آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم اس وقت آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ اسی کے ساتھ 25ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔